إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی مشین، کوئی بٹن، تو پہلا سوال جو اس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس لیے؟ آپ کسی بڑے شاپنگ مال میں جائیں، وہاں بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کچن کے استعمال کی بھی اور دیگر بھی، تو آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھ کر سمجھ نہ لگے تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ کس کام کی ہے، یہ کیا کام کرے، پریشان ہو جاتے ہیں، کچن کی اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ بندے کی سمجھ میں نہیں لگتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو کسی چیز کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال ذہن میں پیدا ہو، فطری طور پر، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، بطور انسان ہم سب ایک جیسے ہیں، ہماری فطرتیں ایک جیسی ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، صرف مسلمان نہیں، سارے انسان ایک فطرت پر بنائے گئے، لہذا ہر انسان یہ سوچتا ہے، اور یہی چیز، یہی فطرت انسان کے خلاف حجت ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ تم کس لیے ہو، تمہارا کام کیا اس کائنات میں، تم کہاں فٹ ہوتے ہو، یہ سوال تو ذہن میں آتا۔ یہ کہہ دینا کہ والدین جیسے تھے ایسا ہی وہ بن جاتے ہیں بندے، بالغ ہو جانے کے بعد وہ دلیل ختم ہو جاتی۔ لیکن نا باپ ایک کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اولاد جب جوان ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے نفع نقصان کو، اس کے نتائج کو دیکھتی ہے کہ باپ جو ہے وہ سارا سال مزدوری کرتا ہے یا ہل چلاتا ہے اور نتیجے میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ سال تو ضائع ہو گئے۔ اپنی سوچتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر کے آباء و اجداد دیہاتی تھے، آج ہم کہاں ہیں؟ یہ ہماری سوچ کا ہی نتیجہ ہے نا۔ جہاں جن کے ملک میں ہم بیٹھے ہوں، ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جو آج کو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سوچ کے اندر ایولیشن ہے نا، ارتقاء ہے۔ یہ مذہب میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوچ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ تو جس طرح ہمارے یہاں کسی ذہن کو بند کر دینے سے، یعنی کوئی سوال پیدا ہوا، اب مولوی صاحب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ یہ اقرار نہیں کرتے کہ مجھے پتہ نہیں، آپ کسی اور سے پتہ کر لیں یا میں پتہ کر کے، وہ کہتے تو نے سوچا کیوں ہے؟ وہ سوال جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، تو نے سوچا کیوں ہے؟ تم تو مرتد ہو گئے ہو، تم تو ملحد ہو گئے ہو۔ تو یا تو انسان کی سوچ کوئی ایسا بٹن ہو، جیسے آپ اپنے موبائل کے اندر اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں
آٹو روٹیشن ہے، آپ اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر اگر کوئی بٹن ہو کہ اس کو ڈسیبل کر دیا جائے، اس کے اندر سوال پیدا نہ ہو، پھر تو یہ سہولت موجود تھی، لیکن انسان کے اندر ایسا کوئی بٹن نہیں۔ ہر انسان بالغ ہو کے سوچتا ہے۔ امام غزالی نے توبہ کے جہاں لکھا ہے فضائل میں، اس میں کہا ہے کہ سب سے پہلی توبہ جو ہے وہ اپنے اس عقیدے پر کرنی چاہیے جو تقلیدی ہے، باپ دادا سے ہم نے لیا ہے، اپنی سوچ نہیں سوچی۔ سب سے پہلے بالغ ہوتے ہی صاحب سوچ ہوتے ہوئے سوچ کر کہ ہم جس دین پر چل رہے ہیں اس کی اساس کیا ہے۔ تو یہ سوچ ہر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو دبا دے یا کوئی تقدس کی چادر اڑا دے تو الگ بات ہے، لیکن اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا کہ یہ سوال تیرے ذہن میں پیدا ہوا تھا، تو نے اس کا جواب کیوں نہیں ڈھونڈا، یہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا یہ گاڑی ہے، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی ہے، کس کی ہے یہ؟ یہی مذہب کہتے ہیں تم کیا ہو، کس کام کے لیے ہو، اور تم کس کے ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کیوں کہا گیا؟ یہ سوال کا جواب دیا گیا کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ خولناکم، وی ہیو اتھورائزڈ یو، ہمیں اتھورائز کیا گیا کہ یہ عورت ہے، یہ تمہاری بیوی بنائی گئی شریعت کے حکم کے ساتھ۔ تساءلون بہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر سوال کر کے کسی غیر عورت کو اپنی بیوی بناتے ہو اور پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تم سے پوچھے گا نہیں کہ میری گارنٹی پر تم نے لی ہے اور اپنی اماں کی مرضی پر تو نے اس کے حقوق ادا نہیں کی، اپنے والدین کے کہنے سے۔ اپنی ذات جو ہوتی ہے، اپنی ذات کی حد تک ہم والدین کی اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، حکومت نے بنایا یہاں یو ٹرن نہیں، نو انٹری ہے، میرے ساتھ والد صاحب بیٹھے وہ کہتے گھس جاؤ، میں جج ہوں، بندہ مجرم ہے، والد کہتا چھوڑ دو۔ اب اس کو چھوڑنا اطاعت نہیں ہے والدین کی، والدین اپنی ڈومین سے باہر جا کے ایکٹ کر رہے ہیں، باہر جا کے مطالبہ کر رہے ہیں۔ جن حقوق کو پورا کرنے کا حکم مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، ان کو معطل کرنے کا حکم والدین نہیں دے سکتے، اگر دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرو، اس میں ان کی اطاعت مت کرو۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں بابے کو پوجو، فلاں کا جا کے چڑھاوا دے دو، اب والدین کی اطاعت اس کا نام نہیں ہے کہ ابا جی کے کہنے پر میں نے چڑھاوا دیا ہے۔ فلا تطعہما، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ جو حکم دے رہے ہیں وہ ان کی ڈومین میں بھی آتا ہے یا نہیں، وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے کہا تم اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو، اس سوال کے نتیجے میں کچھ رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تمہارے اس سوال کے نتیجے میں کچھ رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان لاز۔ یہ مدر ان لا ہے، یہ فادر ان لا ہے، یہ بردر ان لا ہے، یہ سسٹر ان لا ہے۔ یہ شریعت نے تمہارے بھائی اور بہن اور والدین بنائے۔ سسر تمہارا فادر ہے شریعت کے حکم سے، ساس تمہاری ماں ہے شریعت کے حکم سے، خون کے رشتے سے نہیں، اس سوال کے رشتے سے کہ جس پر ایک لڑکی تمہارے نکاح میں دی گئی۔ وہ تمہاری ایسی ماں ہے کہ جس کے ساتھ اگر تمہاری بیوی مر بھی جائے اور تم طلاق بھی اسے دے دو تو اس عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے جس طرح اپنی ماں سے نہیں نکاح کر سکتے، اور تم اسے گالیاں دیتے ہو ننگی۔ اندازہ کریں نا آپ، یعنی ہم مرد جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہماری ساس ہے یا ہماری بیوی کی ماں ہے اس کو گالی دینا جو ہے وہ ہمارا بحیثیت شوہر فرض منصبی ہے یا ہماری ثوابدید ہے، البتہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مردانہ انٹرپریٹیشن ہے،
ایک عورت کے والدین پر بھی وہی گزری ہے جو مرد کے والدین پر گزرتی ہے، اور قرآن نے جتنے مراحل گنوا کر ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے وہ لڑکی کی ماں پر بھی گزرتے ہیں۔ حملتہ وہنا وضعتہ وہنا وحملتہ وہنا، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن، مشقت میں اٹھا کے رکھتی ہے، مشقت میں اس لیے جنتی ہے کہ کسی کے گھر جائے اور وہ اٹھ کے گالیاں دینا شروع کر۔ تو یہ بڑے بنیادی سوال ہیں، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ جو گھر بستے ہیں نا، یہ قانون کی بنیاد پر نہیں بستے، قانون کو چیٹ کیا جا سکتا، شریعت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے۔ اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں، سورہ طلاق دیکھیں، سورہ البقرہ میں دیکھیں، سارے معاملات میں قانون کی بجائے بار بار کہا گیا واتقوا اللہ ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ، یہ اللہ کے تقوی پر۔ قانون میں کوئی درار ڈھونڈی جا سکتی ہے لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب اس کی عدالت لگے گی، اس کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا تو جواب دہی ہوگی۔ تو پہلا سوال یہ کہ یہ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کس کا ہے، کس لیے ہے، کس کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سب سے پہلے انسانوں اور جنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی غایت تخلیق، پرپز آف کریشن، کیوں بنائے تھے؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں، یا ہمارا کنسپٹ اس طرح سے اسٹیبلش کر دیا گیا ہے کہ بندگی نماز اور روزے کا نام ہے، اور اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم سارے کام چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور آیت پیش کریں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایسا نہیں، ہماری ساری باہر کی زندگی بھی عبادت۔ آپ جو خرچہ دیتے ہیں گھر میں وہ صدقہ ہے، آپ جو گھر والوں کی ضروریات شاپنگ کر کے لاتے ہیں، اٹھا کے لاتے ہیں، وہ عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے ہاتھوں پہ جو چھالے پڑتے ہیں وہ اس گٹے سے کم مقدس نہیں ہے جو آپ کے ماتھے پر پڑا ہوا نماز پڑھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو چوما ہے۔ حضرت حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا جھجک کے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں کا آپ حشر نہیں دیکھتے، یہ ملانے کے کا پھٹے ہوئے ہیں ان پہ۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور فرمایا اللہ کو یہ ہاتھ بہت پسند ہے جو رزق حلال کے لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ یار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کر دی کہ بس ایک کمرے میں گھسے رہو، ماں کے پیٹ سے کیوں نکلے ہو؟ نکل آئے ہو تو آپ کسی غار میں گھس جاؤ، وہاں 10 15 20 سال لگاؤ اور پھر جناب علی دیوتا بن کے وہاں سے نکل آؤ، لوگوں سے پاؤں چٹواؤ۔ ایک صاحب ہیں، ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ اب کافی بوڑھے ہیں، عالم ہیں، لیکن ان کے سارے بچے ان کی موجودگی میں پیدا نہیں ہوئے۔ وہ کبھی سال کے جماعت پہ گئے ہوئے تھے اور واپس آئے تو بچہ 6 مہینے کا تھا، کوئی 7 مہینے کا تھا، کوئی 4 مہینے کا تھا۔ یعنی انہوں نے گھر میں بچے کی خوشی نہیں دیکھی، اور بیوی کو بھی یہ سہارا نہیں ہوا کہ میرا شوہر گھر ہے، رات کو تکلیف ہوئی، کوئی اٹھا کے کوئی پڑوسی لے گئے۔ عبادت اس کا نام نہیں ہے، یہ فرار ہے، فرار گھریلو ذمہ داریوں سے۔ اور کہتے ہیں کہ جی وہ پیچھے جب اللہ کی راہ میں ہم نکلتے ہیں تو پیچھے فرشتے آ کے برتن دھوتے ہیں، پیدا کراتے تم ہو، اسپتال آ کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو عبادت کا عجیب کنسپٹ، اللہ کی راہ میں 3 دن دے دو، باقی 27 شیطان کی راہ میں۔ یہ کیا کنسپٹ ہے؟ مومن کی تو ایک ایک سانس اللہ کی راہ میں، اس کی گھریلو ذمہ داریاں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ تشریف لے گئے، آپ نظر رکھتے تھے معاملات پر،
مسجد میں نہیں بیٹھ جاتے تھے، مارکیٹ پہ نظر ہوتی تھی، لوگوں کے مسائل پہ نظر. آپ نے فرمایا لوگوں تمہاری شکایتیں آتی ہیں تمہارے گھر والوں کی طرف سے، دیکھو تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، یعنی وہ نہیں جو مسجد میں گھسا رہتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لانے والا بندہ کو نہیں ہے، یہ صاحب جناب نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں اور اپنے وہاں بیریا ٹاؤنز بنوا رہے ہیں جنت میں. گھر کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ یہ نیکی نہیں ہے. تم میں نیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نیک، اور میں تم سب سے یعنی میں اچھا تم میں اس لیے ہوں کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. تمہارے گھر میں ایک بیوی ہوگی، دو بیوی ہوگی، تین ہوگی، چار ہوں گی، یہاں تو 9 ہیں. حضور شاپنگ کر کے لاتے ہیں ان کے لیے، اسی لیے کافر کہتے ہیں مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں؟ پیر تو غاروں میں ملتے ہیں نا، نیک بندے غاروں میں پرانے زمانے سے، حضور کی پیدائش سے پہلے، بعثت سے پہلے یہود کے اندر، عیسائیوں کے اندر نیک لوگ ہمیشہ غاروں میں ملا کرتے تھے، گندے بال بڑے ہوئے. اور یہ ان کا اعزاز ہوتا تھا کہ فلاں 10 سال سے نہیں نہایا، فلاں 15 سے، اتنا ولی اللہ ہے. ابھی ہمارے یہاں بھی یہی، جس کی رال بہ رہی ہو، جس کے بال بڑے ہوئے ہوں، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، وہ ولی اللہ. اور بالکل ہی اتار کے ریلوے اسٹیشن پہ لیٹا ہوا ہو تو قلندر. یہ صاحب کون؟ یہ تصور کہاں سے آئے؟ سادھوؤں میں یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، مادر زاد ننگے چل کے آ رہے ہیں بالکل، اور ان کا جو استقبال کر رہی ہیں دونوں طرف خواتین کی لائن لگی ہوئی. ہندو سادھوؤں میں بھی یہی، جتنا ننگا اتنا چنگا. ہمارے یہاں بھی یہی ہے ولی اللہ کے بارے میں. کوئی نہیں سوچتا کہ ایک بندہ اچھا سوٹڈ بوٹڈ مرسیڈیز سے یا پراڈو سے اترے اور وہ ولی اللہ ہو. اور ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ ہو، وہ کتنے یتیموں کی کفالت کرتا ہو، وہ کتنی بیواؤں کا خیال رکھتا ہو، اللہ کو کتنا عزیز ہو. لیکن ہمارا چونکہ کنسیپٹ ہی جو ہے وہ فقیر کا وہی ہے. ہمیں جتنی بھی کہانیاں بچپن میں سنائیں گی ولی اللہ کی وہ یہی تھا. شہزادہ گیا اور جنگل میں جا رہا تھا، چلتے چلتے اس نے ایک روشنی دیکھا تو حجرے میں ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑی میں ولی اللہ بیٹھا ہوا تھا. ولی اللہ پکے گھر میں نہیں ہو سکتا، ولی اللہ بادشاہ بھی ولی اللہ ہو سکتا. یہ کوئی نشانی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اسی طرح خواتین کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہے جی، وہ آپ کے جمعے میں بھی آتا ہے جی، اور درس میں بھی آتا ہے جی، اور اسلامی مرکز میں بھی جاتا ہے جی، فلاں بھی کرتا ہے، لیکن وہ گھر کے اندر یہ کرتا ہے. مسئلہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بندے کے اپنے اندر یہ چیز احساس نہیں ہے کہ جس طرح آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور ایک خاص یونیفارم پہنتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کتنی ناگوار بھی ہو، چاہے آپ اس میں بھالو لگیں اس ڈانگری کے اندر، لیکن آپ نے پہننی ہے. پھر وہاں کی ذمہ داریاں، افسر ہے کتنا بھی آپ کو ناپسند ہو، لیکن آپ سلوٹ مارتے ہیں، آپ جا کے اس کا کام کرتے ہیں، سر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن چونکہ ڈیوٹی ہے. اور اس ڈیوٹی کے عوض آپ کو چند درم، چند ریال، چند پاؤنڈ، چند ڈالرز مل جاتے ہیں بس. بیوی ناپسند بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ تمہارا امتحان ہے. وہ جو تمہیں دی گئی ہے ایسے نہیں آگے. یہاں ہر چیز بڑی نپی تلی ہے، درخت کا پتا نہیں گرتا کہ اللہ کے علم کے مطابق گرتا. وہ تمہیں دی گئی ہے. وہ سبزی جو آپ خرید کر لاتے ہیں، وہ سیب جو آپ خرید کر لاتے ہیں، وہ مالٹے جو آپ خرید کر لاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک پر آپ کا نام ہے. بندہ آتا ہے اس کو گھما کے دیکھتا ہے، وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا، 10 بندے آتے اور اس کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے اس کو اٹھانا نہیں، یہ کسی اور کا، اور تم جاتے اٹھا کے لے آتے. تو یہ تو انسان ہے، ایسے ہی ملی ہے تمہیں. اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم
فتنہ، یہ اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی امتحان ہے، اور یہ مال بھی امتحان ہے۔ فتنے کا ہمارے یہاں برا مطلب لیا جاتا ہے، فتنہ و فساد۔ فتنہ جو ہے وہ اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پہ سنار رگڑ کے سونے کی حقیقت معلوم کرتا ہے۔ تو فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ کوئی آفس میں ہوتا ہے بندہ تو وہ اس کھوج میں رہتا ہے کہ یہاں اس آفس میں میرا دشمن کون ہے جو میری ٹانگیں کھینچے، جو میری شکایتیں کرتا ہو، غلط رپورٹنگ کرتا ہو، میری ترقی کی راہ میں حائل ہو۔ اللہ نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہارا وہ دشمن جس کی وجہ سے تم خسارے سے دوچار ہو جاؤ، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ، وہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں ہیں۔ اگر تم نے ان کے حقوق ادا نہ کیے تو ان کی وجہ سے فیل ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، خبردار ہو کر وہ ذمہ داری ادا کرو، ایک باپ کی ایک شوہر کی۔ فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ ان دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم عفو درگزر سے کام لو، دیکھا اندیکھا کرو اور صفحہ پلٹ دیا کرو، بات کو جانے دیا کرو۔ گن گن کر نہیں رکھی جاتی، نہ اولاد کی نہ بیوی کی۔ رات گئی بات گئی، وہ بھی انسان ہے، غلطی اسے جانے جاؤ۔ پکڑ کے بیٹھ جانا اور اس کا سٹاک بنا کے رکھنا، اور پھر ذرا سی کوئی چپکلش ہوئی تو وہ ذرا سی پھر پچھلی جب ساتھ میں لائی جاتی ہیں تو بڑی بن جاتی، پہلے بھی تم نے یہ کیا تھا، پہلے بھی تم نے یہ کیا تھا، پہلے بھی تم نے یہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کی سنتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی، صرف داڑھی والی نہیں۔ حضور بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ ساری چپکلشیں موجود ہیں، وہ سارا بحث مباحثہ موجود ہے، وہ سارا سوکناپا موجود ہے حضور کے گھروں میں، اور حضور ہینڈل کر رہے ہیں۔ مارا بھی نہیں، گالی بھی نہیں دی، اور ہینڈل کیا 9 گھر بیک وقت، اور دکھا گیا کہ قیامت کے دن یہ حجت ہوگا تمہارے خلاف۔ تو کس لیے اور کس کا؟ تو عبادت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارے گھر، ہم مسجد میں آتے ہیں نا تو پھر وضو کرتے ہیں، پھر اس وضو کی حفاظت بھی کرتے ہیں، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم نماز توڑ کر وضو کرنے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور تم جو بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو، وہاں اللہ کا کیمرہ کوئی نہیں، اللہ کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ تو کیا کر۔ جو بیوی کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے وہ مسجد کی طرح مقدس ہے وہ گھر بھی، وہاں بھی اللہ کا قانون چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ کے قانون کا داخلہ منع کرے، ٹھیک ہے جی شریعت مسجد میں ہم کر رہے ہیں نا اللہ کی پوجا پاٹ۔ اسی لیے غالباً وہ جو زاویہ والے ہیں بزرگ آپ کے اشفاق صاحب، انہوں نے کہیں لکھا کہ ہم لوگ اللہ پاک کو چوم چاٹ کے مسجد میں راضی کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے والدین بندے نے چھوڑے ہوتے نا اولڈ ہاؤسز میں، تو جاتا ہے جا کے وہ ہفتے کے ہفتے جا کے میل آتا ہے، کوئی مہینے بعد میل آتا ہے، ادھر ہی ہاتھ سر پہ پھروا کے آ جاتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اتنی سہولیات نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں آرام کریں، آپ کو ہر سہولت میسر آتی ہے، اور ان کو گھر کی تکلیف بھی عزیز ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں پاکستان، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن آپ ترستے ہیں چھٹی کے لیے، ہر چیز وہاں آپ کو جیلی ملتی ہے، بناوٹی ملتی ہے، کھوتے کا گوشت ملتا ہے، کتا بکرا بنا کے کھلا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پاکستان دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو ان سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، ماں باپ کو جس گھر میں انہوں نے تمہیں پالا بڑا کیا، پوتے وہ یاد نہیں آتے؟ تو جس طرح ان کو وہاں ہم چوم چاٹ کے آ جاتے ہیں، اسی طرح خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو بہت اچھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن تو رہو اپنے گھر کے اندر۔
ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو گھر میں آئے۔ اب گھر میں خدا ہو تو پھر وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو ہم کرتے ہیں۔ بوڑھے گھر میں ہونا تو وہ شور مچاتے ہیں۔ یہ بچیوں نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، پتر کی ہو گیا تو یہ بچی کو سمجھاتے نہیں ہو تم، تمہاری بچی اتنی لیٹ نائٹ آتی ہے گھر میں، تو بندہ کہتا ہے یار یہ وہ ایج فیکٹر ہے، وہ جنریشن گیپ ہو گیا ہے، اماں کی سمجھ میں نہیں آتے، آج کل زمانہ بدلی ہو گیا ہے، لہذا یہ ہر وقت میں کر کرتی ہے، گھر میں ٹینشن بنی رہتی ہے، یار ان کو اٹھاؤ اور چھوڑ آؤ کہیں۔ یہی خدا کا معاملہ ہے۔ ہم آتے ہیں آپ کو خوش کر جاتے ہیں نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آج کل خدا کو کوئی مان لے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ اب گھر لے جائیں ہم تو پھر تو ہمارا جینا ہی محال ہو جائے گا، پھر ہم کیسے جئیں گے؟ حقیقت ہم مسلمانوں کی یہی ہے، لیکن وہ کہتا ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت آپ کا آفس، عبادت گاہ ہے، آپ کام نہیں کر رہے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ جو لکھتے ہیں آپ، وہ جو 8 گھنٹے آپ دیتے ہیں، جو ان سے گھر کا چولہا جلاتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں کما کر، وہ 8 10 12 گھنٹے عبادت کے ہیں، آپ عبادت ہی کر رہے ہیں۔ اس کو مقدس سمجھیں گے نا تو پھر وہاں چوری نہیں کریں گے۔ آپ وہاں سے جو ٹائم لیتے ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے، اس کا عوض دیں آپ اپنے آفس میں، آدھا گھنٹہ لیٹ چھٹی کریں، اپنا جو آپ کا بریک ہے اس میں سے آدھا گھنٹہ کام کر، لیکن نماز کا وقت نکال لیں، 10 منٹ لگتے ہیں اس میں، اگرچہ ہم کام پر جو نماز پڑھتے ہیں وہ لمبی پڑھتے ہیں، 10 منٹ تو دعا میں ہی لگا دیتے، گورنمنٹ کا ٹائم ہے، لیکن جو اپنی گھر میں آگے پڑھتے ہیں وہ چھوٹی پڑھتے ہیں۔ اس کو عبادت سمجھ کے آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے فورمین کی ضرورت نہیں رہے گی، خدا ہی دیکھنے والا کافی ہے۔ اور مسلمان اگر مسلمان بن کر کام کرے اور اس کو عبادت سمجھے تو یقین کریں لوگ مسلمانوں کو زیادہ کام پر رکھیں، اس لیے کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں فورمین کی، سپروائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں جو، ان کے پاس یہ جو پیٹرول پمپوں کے وہ جو انسٹالیشن ہوتی ہے پمپس کی اور نیچے جو بناتے ہیں ان کے پاس کنٹریکٹ سارا، انہوں نے اکثر ہندو رکھے ہوئے ہیں اس پر، اکثر کیا زیادہ تر بلکہ سارے ہی ہندو رکھے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان نہیں رہو؟ کہتا ہے یار ان لوگوں کا کیا، کھڑے ہو کے کتے کی طرح پیشاب کرتے ہیں پھر کام پہ لگ جاتے ہیں، مسلمان سلی سلی سلی، ابھی زور اثر کے لیے چلا جائے گا، وضو کرے گا، پھر کپڑے، پھر یہ اچھے ہیں۔ یعنی اس کو یہ ادا پسند ہے کہ یہ نماز کے لیے ٹائم نہیں لیتے، پیشاب کے لیے بھی نہیں لیتے، کہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور فارغ ہو کے کام پہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیانتداری سے کام کریں تو اسی طرح یہودی بھی آپ کو کام پر رکھے کہ یار یہ تو بڑے خدا خوف لوگ ہیں، فورمین کی ضرورت نہیں رہتی، فورمین کی تنخواہ بچ جاتی ہے، یہ لوگ خدا کو یہ سمجھ کے کہ دیکھ رہا ہے یہ کام کر۔ اب ایک بندہ اس نے ٹیکنیشین ہے جہاز کا، میرے جاننے والے ہیں، جہاز کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، پرزے کھولے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے لیٹ کے ڈانگری پہنی ہوئی اور تسبیحات پوری کر رہے ہیں۔ چوری نہیں تو کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ سینگ ہوتے ہیں چوری کے سر پہ۔ تو اس کو باہر کی دنیا کو بھی آپ عبادت سمجھیں گے تو وہاں آپ کے اندر خدا خوفی آئے گی، جس طرح مسجد میں وضو کے معاملے میں آپ میں آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ تشریف لے گئے تو ایک بندہ جو ہے وہ بڑا دوڑ دوڑ کے گاہکوں کو پھنسا رہا تھا، اے واللہ دیکھو میرا سامان دیکھو، ادھر آؤ دیکھو، بہت بڑھیا ہے فلاں ڈی۔ تو اس کی پھرتیاں دیکھ کے ایک صحابی کے منہ سے نکلا کہ کاش اس کی یہ پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو بھائی،
یہ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ کما کے ڈالے فہو فی سبیل اللہ، اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے پیٹ کی آگ کو بجھائے، اس سے قرض ادا کرے، قرض سے جان چھڑائے، فہو فی سبیل اللہ، اور کیا فی سبیل اللہ ہوتا ہے؟ سورہ المزمل میں اللہ نے کہا وہ جو 3 کیٹیگریز گنوائی ہیں کہ نماز جو ہے وہ ذرا جلدی پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے امام صاحب کو کہا گیا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کام پر جانے والے ہیں، ان کی ذوالحاجہ حضور نے کہا ان کی کوئی حاجت ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں، جماعت کے اجر کے لیے مسجد آ گئے، پھنس گئے اب تمہارے پاس آ کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم سورہ یاسین ہی کھول کے بیٹھ جاؤ، چھوٹا فَلْيُخَفِّفْ مَنْ أَمَّ بِقَوْمٍ فَلْيُخَفِّفْ، جو کسی قوم کا امام بنے تخفیف کرے، اپنی نماز پڑھنی ہے بے شک پورا سپارہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اپنی ہم پڑھتے ہیں وَالْعَصْرِ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جو جب لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان میں کوئی بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی کام پہ جانے والے ہوتے ہیں، اس نے گاڑی کھڑی کی ہے اور چاہتا ہے کہ جھٹ سے نکل جائے، اور آپ اس کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو پورا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانا ہے، اس کو آپ کو مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ تو تلملا رہا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا اور فی سبیل اللہ کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا ہر شعبہ، جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، اس کو اسی طرح پورا کرنا ہے جس طرح نماز کو آپ پورا کرتے ہیں، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے وہ ٹوٹ جائے۔ وعدہ آپ کافر سے بھی کریں تو وہ اسی طرح پورا کرنا واجب ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کیا۔ مال کسی کا امانت آپ کو دیا گیا ہے تو اس کا خیال رکھنا اس امانت کا اسی طرح ضروری ہے، اگرچہ آپ کے پاس امانت رکھنے والا کافر ہو، لیکن آپ امین بن گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، غزوہ بدر کے زمانے میں 2 صحابی وہاں سے نکلے، مکہ سے، پکڑ لیا مشرکین مکہ نے، اور ان سے عہد لیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک تو نے کہا کہ تم اپنا مال سارا ہمیں دے دو جو یہاں مکے میں کمایا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم، تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ تم جا کے جنگ میں شریک نہیں ہوگے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہمارا لشکر جنگ کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وعدہ کرو تم جنگ میں، ان کا جی وعدہ ہے، ٹھیک ہے ہم نہیں جنگ میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ایک دفعہ تو تم ہماری جان چھوڑو صحیح، پھر دیکھو ہم وعدہ پورا کیسے کرتے۔ پہنچ گئے، عین بدر کے میدان میں پہنچے اور جنگ میں شرکت اور جہاد کا شوق ظاہر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے تم وعدہ کر کے آئے، کیسے ممکن ہے؟ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یعنی میرے کاغذوں میں تم ابھی تک مکے میں ہی ہو، اپنا ہاتھ تم کافروں کے ہاتھ میں دے آئے ہو، اللہ مجھے فتح دے گا، تعداد پہ فتح کا انحصار نہیں ہوتا، تم مدینے چلے جاؤ، جنگ میں شریک میں۔ تو کافروں سے تلوار کی نوک پر کیا ہوا وعدہ، یہ ہے ہمارے نبی۔ ہمارے اندر کوئی اپنی نبی والی کوئی شان ہے، کہتے ہیں نا ٹری از نون بائی اٹس فروٹ، نبی پہچانا جائے امتیوں کے حوالے سے۔ عیسائیوں کے اندر پھر ان کے نبی کی کوئی صفت پائی جاتی، مسیحائی کا پیشہ ان کا، وہ جہاں کہیں کرائسس ہوتا ہے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو ریڈ کراس والے ہیں، وہ نرسیں، وہ ان کا عملہ، فلسطینیوں کے ساتھ کتے اور بلیاں کھا کر انہوں نے گزارا کیا، لیکن فلسطینیوں کے کیمپ وہ چلاتے رہے، آج بھی ان میں موجود۔ یعنی ڈاکٹر کے پیشے کو مسیحا، نرسز عام طور پہ ان کی ہیں، فری ہاسپٹلز ان کے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے مودت اور رحمت، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، عیسیٰ کے اتباع کرنے والوں کے دلوں میں ہم نے رکھ دی مودت اور رحمت، اور ہمارے نبی تو ہیں ہی رحمت للعالمین۔ ہمارے یہاں جو مظالم ہوتے،
جس طرح بڑے بڑے گھروں کے اندر 8-8 9-9 سال کے بچوں کو جو انہوں نے ملازم رکھا ہوا ہے، ججز کے گھروں میں وہی ہیں بچے ہیں، جسے آپ چائلڈ لیبر کہتے ہیں، وکیلوں کے گھروں میں، ایم این اے ایم پی ایز کے گھروں میں۔ اچھا، اگر کسی غریب نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے بچے تمہیں دے دیے ہیں تو حضور تو کہتے ہیں کہ غلام کو بھی وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور کھانا جب بن جائے تو سب سے پہلے غلام کو دو، اگر رکابی میں نہیں دیتے تو اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، اس لیے کہ اس کی تپش، اس چولہے کی تپش اور دھواں اس نے کھایا ہے۔ اس کے بعد غلام نہیں رہتے، بھائی بن گئے تھے۔ منع کر دیا، کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں کہے گا، عبدی نہیں کہے گا۔ مولا حذیفہ کا مطلب ہے وہ حذیفہ کے غلام تھے۔ غلاموں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا سکتا جو یہ ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھر والے، چاہے وہ وکیل کا گھر ہو، چاہے ایم پی ایم این، مرے ہوئے بچے نہیں، آپ نے 16 سال کا بچہ مار دیا، وہ ایم پی اے کی اس نے لڑکی نے، مرے ہوئے نکلتے، ابھی پیچھے کیس ہوا، یعنی ہر مہینے میں 1-2 کیس ایسا، یا وہ وکیل کا گھر ہوگا، یا جج کا گھر ہوگا، یا ایم این اے کا، یا ایم پی اے کا، کسی ایس پی کا گھروں میں۔ اوہ اللہ کے بندو، اگر ان کے ماں باپ نے مجبور ہو کے تمہیں دے دیا ہے تو انہیں روٹی تو سلیقے کی کھلاؤ نا۔ جب وہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ان کے منہ بچوں کے، دیکھیں آپ، وہ کسی کھاتے پیتے بچے کے ہو سکتا ہے منہ، پتہ چلتا ہے قبر سے مردہ نکالا گیا ہے، ان کو اپنے بچے یاد نہیں آتے۔ ہم مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔